رکھ رہا ہوں کہ جب وہ دور آئے گا پوری دنیا میں سوائے اسلام کے کچھ نہیں ہوگا۔ بحمدی تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کی شب میں قرآن عظیم کے 14 پارے مکمل ہو چکے۔ اللہ عز و جل بقیہ قرآن عظیم کو صحیح تجوید سے تلاوت کرنے اور آپ کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، رمضان المبارک کا ایک عشرہ ختم ہو چکا اور ہم دوسرے عشرے میں آ چکے ہیں۔ مولا کریم عشرہ رحمت کے بعد ہم سب کو عشرہ مغفرت کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ 14ویں پارے میں آپ نے سورہ حجر کی تلاوت سماعت کی۔ اس بلیغ فصیح کتاب قرآن عظیم کی ہمیشہ حفاظت فرمائے گا، اور اس کی حفاظت کے طریقے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کوئی کتاب ہے تو قرآن پاک ہے۔ قرآن مقدس سے زیادہ کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی۔ یہ ہمارا نہیں، دوسروں کا سروے بھی بتاتا ہے، کیونکہ دنیا میں جو بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، ایک بار اگر آپ نے اس کتاب کا مطالعہ کر لیا تو آپ اٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں کہ ہاں میں نے اس کتاب کو پڑھ لیا۔ اگر اچھی لگی تو دوبارہ پڑھ لیا، اور اچھی لگی تو 3 بار پڑھ لیا۔ لیکن قرآن کا معاملہ ایسا نہیں کہ ایک بار مطالعہ کر کے رکھ دیا، بلکہ ہر آیت کو 100 مرتبہ بھی پڑھے تو بندہ اس میں تازگی محسوس کرتا ہے کہ اس میں ثواب ہے، اس میں ثواب ہے۔ اور قرآن کبھی پرانا نہیں لگتا۔ ہر سال آپ قرآن رمضان میں سنتے ہیں، کبھی آ کر کے کسی حافظ سے یہ نہیں کہتے اس سال کچھ نیا سناؤ، آپ یہ نہیں کہتے، بلکہ ہر سال حافظ سے الحمدللہ سے ہی سنتے ہیں اور والناس تک ہی سنتے ہیں۔ بلکہ اگر حافظ نے بیچ میں کہیں ادھر ادھر کی دوسری سنا دی تو آپ پکڑتے بھی ہیں، نہیں ہمیں صرف وہی سننا ہے جو میرے مولا نے اپنے رسول پر اتارا۔ تو قرآن عظیم کے سننے کا بھی اور تلاوت کرنے کا بھی پوری دنیا میں سب سے زیادہ ریکارڈ ہے، سب سے زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب بھی قرآن پاک ہے۔ اس سے زیادہ کسی کتاب کو یاد نہیں کیا جاتا، یعنی حفظ کرنا، اس کو برزبانی، اس کو بائی ہارٹ ہمیشہ اپنے اندر محفوظ رکھنا، یہ کسی بھی کتاب کے ساتھ نہیں۔ حتیٰ کہ یہ صرف میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، تمام ادیان اور تمام مذاہب کی بات کر رہا ہوں۔ عیسائیوں کو انجیل یاد نہیں، یہودیوں کو تورات یاد نہیں، ہندوؤں کو وید اور ان کے بڑے بڑے پران یاد نہیں، لیکن مسلمانوں میں لاکھوں بچے ہیں جو قرآن پاک اپنے سینے میں رکھتے ہیں۔ 7 سال کے بچے سے لے کر 70 سال تک کے بوڑھے تک بھی آپ کو حافظ قرآن ضرور ملیں گے۔ اور ایک بات اس کی خصوصیت یہ ہے کہ چاہے بائبل ہو یا کوئی بھی دوسری کتابیں، جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں، اس کے پڑھنے والے خاص لوگ ہوتے ہیں، اس کے پڑھنے والے خاص لوگ ہیں، کسی ایک ذات سے، کسی ایک برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ ویدوں کو اور ان کی مقدس پرانوں کو چھونے والے، اٹھانے والے، پڑھنے والے پنڈت ہوا کرتے ہیں، اور برہمن خاندان سے ہوا کرتے ہیں، مخصوص لوگ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بائبل کے اور تلمود کی اور تورات کی آیتوں کو یاد کرنے والے ایک خاص طبقے کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور بھی دیگر جگہ آپ دیکھیں۔ لیکن قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ کسی خاندان سے خاص نہیں کیا گیا کہ قرآن صرف سید لوگ ہی پڑھیں گے، پٹھان نہیں پڑھے گا۔ قرآن کی یہ خصوصیت ہے کہ اگر کسی کسان کا بچہ بھی اٹھا لے تو حافظ قرآن بنتا ہے، اور اگر وہ حافظ قرآن بن گیا تو ہمیں اسے امام بنانے میں کوئی شرم کی بات بھی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں یہ کاسٹزم نہیں ہے، یہ نہیں ہے قرآن کی یہ خصوصیت۔ اس کا ایک اور ریکارڈ میں آپ کو بتا دوں، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی، سب سے زیادہ یاد کی جانے والی کتاب
اور دنیا میں سب سے زیادہ پرنٹ ہونے والی چھپنے والی بھی کتاب قرآن پاک، سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن عظیم، کروڑوں کی تعداد میں۔ اور ایک ریکارڈ میں اس کا بتاؤں قرآن عظیم کو کہ دنیا میں اور بھی نسخے پرانے جو رکھے گئے ہیں پرانی کتابوں کے، کوئی 400 سال پرانا نسخہ، کوئی 300 سال پرانا نسخہ پہلے زمانے کے جو ہاتھوں سے لکھے ہوئے موجود ہیں، لیکن صرف اور صرف قرآن کی یہ تخصیص ہے کہ جو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا وہ آج بھی ترکی میں محفوظ ہے، اور اس کی لیبارٹری میں جانچ بھی ہو چکی ہے فورینسک، اور اس کی پرانا ہونے کی تصدیق بھی سائنس نے کر چکی ہے۔ قرآن پاک کا اصل نسخہ آج بھی موجود ہے جو حضور کے زمانے میں تھا، تو اس کی یہ خصوصیت ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں قرآن کی اگر اللہ نے حفاظت کے طریقے جو رکھے ہیں، اللہ اکبر، بہت الگ انداز کے ہیں۔ شاید دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہوگی جس کے سورے گنے گئے ہوں، جس کے پارے گنے گئے ہوں، جس کے رکوع گنے گئے ہوں۔ قرآن کو پوری طرح سے بند کر کے رکھا گیا ہے۔ 30 پارے ہیں، 114 سورے ہیں، 540 رکوع ہیں، یہ سب گن کر کے رکھے گئے۔ اتنا ہی نہیں، آیتیں بھی گنی جا چکی ہیں، آیتیں بھی محفوظ ہیں۔ پورے قرآن پاک میں 6600 جو سم تھنگ آیتیں ہیں، سب محفوظ ہیں۔ یہ تو ہو گیا پارے، سورے، رکوع اور آیتیں ہیں، حتیٰ کہ محققین نے حروف بھی گن کے رکھے ہیں۔ حروف تو چھوڑیں، جتنے زبر آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں، زیر کتنے آئے وہ بھی گنے جا چکے ہیں، پیش کتنے ہیں وہ بھی گنے جا چکے ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد پورے قرآن میں نقطے کتنے ہیں یہ بھی گنے جا چکے ہیں۔ اب اور مجھے بتاؤ کوئی اور کتاب لا کر دکھاؤ جس کی حفاظت کا اتنا اہتمام کیا گیا ہو۔ کوئی ہے کتاب اتنا اہتمام کیا گیا ہو کہ اس کی ایک ایک ذرے کو محفوظ رکھا گیا ہو؟ اتنے احترام کے ساتھ اور اہتمام کے ساتھ قرآن کی حفاظت کی گئی ہے۔ پھر بھی یہ چھپے ہوئے قرآن کو اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کو پھاڑ دینے سے، جلا دینے سے، ختم کرنے سے قرآن چلا جائے گا تو وہ منحوس اور ایسا بیوقوف جس کو جو عقل سے پیدل ہے، اسے سمجھ نہیں کہ قرآن جو ہے یہ چھپے ہوئے کتاب میں یا اوراق میں جو ہے اسے نہیں کہتے، یہ مصحف ہے، یہ مصحف ہے۔ قرآن علم الہی کا نام ہے، اللہ کے علم کا نام ہے قرآن۔ اگر تم مٹا سکتے ہو تو پھر مٹا کر دکھاؤ۔ وہ اللہ کے علم کو قرآن کہتے ہیں۔ اب آؤ دنیا کی شاید ہوئی کوئی کتاب ہو، اور اس کا ایک ریکارڈ میں بتا دوں، اور ایک ریکارڈ جس نے اتنے چیلنج کیے ہوں اور کتاب میں اپنے زمانے سے لے کر آج تک وہ چیلنج برقرار ہوں اور اس کا جواب اب تک کوئی نہیں لا سکا ہو، کوئی اور کتاب نہیں، صرف قرآن۔ پہلا چیلنج اترتا ہے، قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ اے لوگو اگر تم کو شک ہے جو کچھ ہم نے اپنے بندے پر اتارا ہے، اپنے رسول پر اتارا ہے، یہ قرآن میں اگر تم کو لگتا ہے کہ یہ کہیں اور سے آیا ہوا ہے تو لاؤ اس کے طرح کی ایک سورہ تم بھی بنا کر۔ یہ چیلنج چلتا رہا، نہیں آیا۔ دوسرا چیلنج آیا ہے، قل فأتوا بعشر سور مثلہ۔ اے محبوب آپ فرما دیں اس کے مثل 10 سورتیں۔ پہلا یہ چیلنج آیا 10 سورتیں لے آئیں، پھر ایک سورت لے کر کے آئے، پھر اس کے بعد آیا کہ 10 آیتیں ہی لے کر کے آؤ۔ یہ تک چیلنج آج بھی قرآن پاک میں تلاوت ہو رہا ہے باضابطہ، اور بدلنے والے اس میں قرآن پاک کو یہ تو کہہ گئے کہ اس میں آتنک ہے، اس میں دہشت ہے، فلاں ہے۔ میں ان سے پھر کہتا ہوں پھر قرآن اٹھاؤ، پھر قرآن اٹھاؤ، اور پھر اگر تمہاری ہمت ہے تو اس طرح کا دوسرا قرآن تیار کر کے دکھا دو۔ صرف اور صرف عربی میں لکھ دینا یہ کمال کی بات نہیں، قرآن کو جو حساب سے جوڑ کر رکھا گیا ہے میرے عزیزو، پوری دنیا، بلکہ یہ بھی قرآن کا ہی حکم ہے۔ اللہ فرماتا ہے
لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، سارے انسان اور سارے جنات جمع ہو جائیں اور سب مل کر کے ایک دوسرے کی مدد کریں، علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن، ایک اس کی طرح قرآن لا سکیں، اللہ فرما رہا ہے سب مل کر کے کوشش کر لیں، لا یأتون بمثلہ، یہ ہرگز اس کے برابر اس کے مثل لا نہیں سکیں گے، نہیں لا سکیں گے۔ سارے انسانوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور کوئی کتاب ایسی تمہاری نظر سے گزری ہو تو میرے سامنے لے آؤ جو کھل کر کے اس طرح چیلنج کر رہی ہو کہ 1400 سال سے کہ قرآن کی طرح کوئی اور کتاب لے آؤ، کوئی اور سورے لے آؤ، کوئی اور آیتیں لے آؤ۔ 1400 سال سے میرے عزیزو قرآن کی حقانیت اور حفاظت کی سب سے بڑی دلیلیں ہیں، اور اس کے علاوہ قرآن پاک یہ معجز کلام ایسا ہے کہ اس میں غیب کی خبریں، ماضی کے اخبار، آنے والی حالتوں کے اخبار، ساری چیزیں بیان کی جا چکی ہیں، اور مولا فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، نہ کوئی خشک چیز نہ کوئی تر چیز رہ گئی، کوئی چیز باقی نہیں رہی جس کو ہم نے قرآن میں بیان نہ کیا ہو۔ آج ہی ہم نے تلاوت بھی کیا ہے، آج کے 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر چیز کا واضح بیان قرآن میں اتار دیا ہے، اس کتاب میں ہم نے واضح بیان کر دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مفسر بھی ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ہیں، حضور کی شاگردی میں قرآن پڑھا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے گلے کی رسی بھی گم ہو جائے تو میں قرآن سے ڈھونڈ لوں گا، اتنا علم ان کے پاس تھا۔ میرے عزیزو اونٹ کی رسی اور قرآن کا کیا تعلق ہے؟ لیکن ان کے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی چیز تم لے آؤ میں اس کو قرآن سے حل کر کے دکھاؤں گا۔ قرآن تمام علوم کا خزینہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا ضامن ہے، کچھ نہیں ہوگا قرآن پاک کا، کچھ نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے میں ہم نے ایک حادثہ دیکھا، دلی میں بیٹھ کر وسیم رافضی نام کا ایک ملعون نطفہ ناپلید جو دوسروں کی جھولی میں پلتا رہا، دوسروں کے فضلے کھاتا رہا، اور کسی اور کا پالا ہوا بندہ اٹھ کر کے اچانک قرآن پر حملے کرنے لگا کہ میں قرآن کو بدل دیتا ہوں اور دوسرا قرآن لے آتا ہوں۔ دوسرا قرآن مطلب 26 آیتیں نکال کر کے، جو قرآن کی اصل آیتیں وہ نکال کر کے حذف کر کے ایک نیا قرآن لے آؤں گا۔ کتنے دن چلا اس کا قرآن؟ ابھی تو ہم بھی زندہ ہیں، ابھی ہم بھی زندہ ہیں، ہماری نسلوں کی تو بات چھوڑو۔ کہاں گئے صاحب جو چیلنج کر رہے تھے قرآن نیا لائیں گے سب کو؟ مدرسوں میں اس خبیث نے قرآن بھیجا تھا ایڈریس پہ، کئی مدرسوں میں پارسل بھیجا تھا کہ یہ قرآن اب پڑھایا کیجئے۔ جرأت اور ہمت دیکھیں، ابھی انجام آنا باقی ہے میرے عزیزو۔ جب جب کسی نے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی ہے، مولا پوری اس کی ذات کو بدل دیا ہے، اس کی پوری حیثیت کو بدل کر رکھا۔ ہاں ابھی انجام دیکھنا باقی ہے، آپ انشاءاللہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے رب ذوالجلال کی پکڑ کیسی آتی ہے۔ کیونکہ میرے گھر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، میرے کپڑے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہو الگ بات ہے، لیکن مولا نے جس کے بارے میں وعدہ کیا کہ ہم نے قرآن کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اور تم اس کے علم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو، اب پھر اللہ سے جنگ کرو، پھر اللہ سے جنگ کرنے کا انجام وہ خود بھگتیں گے۔ لیکن مسلمانوں سے میں یہ کہنا چاہوں گا، ہمیں قرآن پاک کے ضائع ہونے کا بالکل خوف نہیں ہے، ضائع ہونے کا خوف نہیں ہے، انشاءاللہ یہ صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ لیکن میرے عزیزو تم پر کہیں ایسی مصیبتیں نہ آئیں کہ قرآن تم سے روٹھ جائے، قرآن تم سے دور ہو جائے۔ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، کئی قوموں میں ایسا دیکھا گیا ہے کہ قرآن ان سے دور ہو گیا، تو یہ تمہارے لیے نحوست ہے، یہ تمہارے لیے بربادی ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور آج ہم خوار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے ہی ہم آج خوار ہیں، ذلیل ہیں۔ قرآن ایک محکم کتاب۔ آج میں آپ کو بتاؤں ایک فخر کی بات، آپ مسلمان ہیں، آپ اگر کسی کے ہاں بحث میں آ گئے، کوئی اگر آپ کو پکڑ کر کہنے لگے تیرے دین کی حقانیت کی کیا دلیل ہے، تیرا دین حق ہے، مذہب اسلام سچا ہے، کیا دلیل ہے؟ اللہ ایک ہے، تم بولو یہ تمہارا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے اعلیٰ اور اشرف انسان ہیں، سامنے والے کہے گا یہ تیرا عقیدہ ہے، تیرا فیتھ ہے۔ کرنٹ فی زمانہ مجھے کوئی ایسی دلیل دے دے جس کو میں سمجھ سکوں کہ تیرا دین سچا ہے۔ میرے عزیزو، سچ بتاؤں تمہارے سامنے پیش کرنے کے لیے بڑے بڑے واقعات، بڑی بڑی کہانیاں، بڑی بڑی روایتیں، یہ سب نہیں، بلکہ صرف اور صرف تم قرآن پیش کر کے چیلنج کر سکتے ہو میرے دین کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے جو آج تک محفوظ ہے۔ اگر اس میں کوئی شک ہے تو تم اس کا بدل لا کر دکھا دو، یا اگر تم سچے ہو تو تم اپنے دین کی اس طرح مقدس محفوظ کتاب لا کر دکھا دو۔ یہ میرا چیلنج ہے۔ اس طرح کی محفوظ کتاب دنیا میں آج تک نہیں ہے اور نہ ہو سکے گی۔ کوئی بھی کتاب لاؤ، میں اس کے کئی نسخے ضرور دکھا دوں گا، کئی نسخے دکھا دوں گا۔ جتنے بھی ادیان، جتنے بھی دین دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کی مقدس کتابیں ہیں، ہم یہ نہیں کہتے۔ عیسائی بائبل پڑھتے ہیں لیکن بائبل کی کئی قسمیں ہیں، کئی قسمیں۔ یونان والوں کی بائبل الگ ہے، امریکہ والوں کی بائبل الگ ہے، انگلینڈ والوں کی الگ ہے، حذف و اضافے کے ساتھ آیتیں بدلی ہوئی ہیں، واقعات میں ہیر پھیر ہے۔ اسی طرح دیگر مقدس کتابوں کا بھی حال ہے۔ میں کوئی بھی کتاب لاؤ اس کے 4-5 نسخے ضرور پیش کروں گا، اور پھر میرا یہ چیلنج ہے تم قرآن امریکہ میں اٹھاؤ یا ہندوستان میں اٹھاؤ، افریقہ میں اٹھاؤ یا عرب میں اٹھاؤ، ہر جگہ تمہیں قرآن وہی ملے گا جو الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے اور والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ الحمدللہ، یہ قرآن کی حقانیت کہ اس کے، اچھا آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے دشمن نہیں رہے، اس کو ختم کرنے کی کوششیں نہیں ہوئی؟ بہت کچھ کر چکے، لیکن کیا کر سکتے ہیں؟ آسمان کو کب کون نیچے لا سکتا ہے؟ آسمان کو نیچے کچھ دشمن ہوتے ہیں۔ سنا ہے کہ کتا چاند کا دشمن ہوتا ہے، ہاں ہم نے سنا ہے، پتہ نہیں کیوں دشمنی کرتا ہے، کیونکہ 14ویں رات کو چاند کو دیکھ کر وہ بھونکنے لگ جاتا ہے، چاند کی طرف دیکھ کر کے بھونکتا ہے، اور شاید سوچتا بھی ہوگا کسی طرح اس کو نیچے گرا دوں بھونک بھونک کر کے، لیکن اس کے بس میں نہیں ہے، اس کی طاقت میں نہیں ہے۔ اس طرح بہت سارے آج کتے بھونکتے ہیں اسلام کی اس چکا چوند روشنی کو دیکھ کر، لیکن ان کے بس میں نہیں ہے اس کو زمین پر لا سکیں، قرآن کو زیر کر سکیں یا اسلام کو ختم کر سکیں۔ ہاں بس اتنا ہے کہ اپنے گوفے میں بیٹھ کر تھوڑی دیر بھونکتے رہیں، اور گلا خراب ہو جائے تو خاموش ہو جائیں، بس اتنا ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں دین حق کی ہدایت عطا فرمائی ہے، اور قرآن پاک جیسی محکم اور محفوظ کتاب اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ میرے عزیزو، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل میں تمہیں بتاؤں، اس کی حقانیت کی ایک اور دلیل، بلکہ بے شمار دلیلیں ہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، ہمارا یہ مزاج نہیں کہ قرآن کو ہم سائنس سے پروف کریں، ضروری نہیں ہم کو، ہم قرآن کو پروف کرنے کے لیے سائنس، فزکس، کیمسٹری، جغرافی، میتھس، ان سب کے سہارے لینا یہ ہمارا مزاج نہیں۔ لیکن اگر کوئی اس بات کا تقاضا کرے کہ کیا قرآن میں میتھس بھی ہے، کیا قرآن میں سائنس کی تھیوریز بھی ہیں، تب پھر ہم اس کو دلیل کے طور پر کچھ چیزیں پیش کرتے ہیں، ورنہ قرآن کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم یہ سب چیزوں کے محتاج نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں قرآن پاک کی وہ حقانیت۔ اچھا، یہ سب سے بڑی دلیل یہ ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے لکھ دیا، اپنی طرف سے جمع کر دیا، تو بھی میرے عزیزو، عرب والے یہ بات کہہ سکتے تھے جو ان کے زمانے میں موجود تھے، کسی نے نہیں کہا۔
جو ان کے جانی دشمن تھے وہ بھی نہیں کہہ سکے، کیونکہ سبوں نے دیکھا کہ اللہ نے انتظام ہی ایسا کیا کہ پوری زندگی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ہاں درس لینے کے لیے گئے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ امی۔ ہم پڑھتے ہیں نا حضور کے نام پر درود، صلی اللہ علی النبی الامی۔ امی کسے کہتے ہیں؟ امی کا مطلب ہے جو کسی سے نہ پڑھا ہو، جو کسی سے نہ پڑھا ہو۔ سنبھل کر کے ترجمہ کرنا، کچھ بدبخت یہاں پر حضور کو بغیر پڑھا لکھا کہتے ہیں، وہ بغیر پڑھے لکھے تھے، نعوذ باللہ۔ یہ جاہل کیا سمجھے جو پوری کائنات کا معلم بن کر کے آیا ہو، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن تمہیں سکھایا ہے، تم اس کو بے پڑھا لکھا کہتے ہو۔ امی کا مطلب بے پڑھا لکھا نہیں، جس نے ایسا کہا وہ دنیا کا سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا جاہل ہے۔ دیکھیں دونوں میں فرق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ایک بغیر بے پڑھا لکھا جس کو ان پڑھ کہتے ہیں آپ، ایک ہے جو سب جانتا ہے لیکن کسی سے پڑھا نہیں ہے۔ دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جس کے دل میں کوڑ ہے، جس کے دل میں بغض اور عداوت ہے، وہ امی کا ترجمہ ان پڑھ کرتا ہے۔ ان پڑھ کے ذریعے سے معاذ اللہ رب العالمین، جس نے ایسا کہا حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں اس نے تنقیص کیا، حضور کی توہین کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس نے گستاخی کیا۔ اور ہم نے یہاں پر سنا بھی تھا، ہماری شہر میں کوئی ایسا ماڈرن آدمی آیا جو یہ کہنے لگا کہ حضور کو لکھنا نہیں آتا تھا۔ ظالم، تو نے لکھنا کہاں سے سیکھا؟ جس رسول نے مدینے کے اندر صرف 10 سال کے اندر 80,000 لوگوں کو قلم پکڑنا سکھایا، تم ظالم اس کو کہتے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا تو پھر یہ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ قرآن لکھوایا کس نے ہے؟ کاتبان وحی ضرور ہیں، لکھنے والے صحابہ تھے، قرآن لکھنے والے صحابہ تھے، لیکن کیا حضور پڑھ دیتے تھے وہ گھر جا کر لکھتے تھے؟ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں حضور کی صحبت میں وہ بیٹھتے تھے، قرآن کی آیتیں جب اترتی حضور فرماتے لکھو، اب جب وہ لکھتے تو حضور بتاتے یہ اس طرح سے لکھو، یہ اس طرح سے لکھو۔ آیتوں کو کہاں سے کیسے لکھا جائے میرے آقا خود تعلیم فرماتے۔ یہ اور بات ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود قلم نہیں اٹھایا، لیکن ہزاروں کو قلم پکڑنا خود سکھایا ہے میرے آقا نے، اور جو یہ کہتا ہے وہ ہمارے دل کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ اے سنی مسلمانوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لکھنا نہیں آتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے رسول ہم نے آپ کو وہ سب سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ اگر حضور لکھنا نہیں جانتے تھے تو اس آیت کے مطابق رب نے انہیں سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ اللہ فرما رہے ہم نے وہ سب سکھا دیا۔ سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں کیا کیا آیا؟ سب میں میرا اور تمہارا نام بھی آ گیا۔ ہاں، میرے رسول کو اللہ نے وہ بھی سکھا دیا کہ اتنے زمانے کے بعد یہ لوگ آئیں گے، فلاں آئیں گے۔ حضور کو اللہ نے سارے علوم سکھائے، اس میں لکھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے، سننا بھی ہے، ساری چیزیں آ گئی۔ علمک ما لم تکن تعلم۔ اسی لیے الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت کا موقف یہ ہے کہ میرے رسول عالم ما کان و ما یکون ہیں، جو کچھ ہوا وہ بھی جانتے تھے اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی جانتے تھے۔ بات میں جو کہہ رہا تھا وہ توجہ سے سنیں۔ امی کسے کہتے ہیں؟ پھر سے تنبیہ کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، امی کا مطلب ان پڑھ نہیں، ان پڑھ نہیں، بلکہ جو کسی سے پڑھا ہوا نہ ہو، اس کا کوئی استاد نہ ہو۔ میرے رسول کی شان ہے وہ امی ہیں، اگر ان کو کسی نے پڑھایا ہے تو سیدھے ان کے پروردگار نے پڑھایا ہے۔ ہاں بس اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا استاذ ہے، جبرائیل بھی نہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبرائیل آ کر دکھا، جبرائیل علیہ السلام کا کام صرف پہنچانے کا ہے، پڑھانے کا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ پہنچانے کا۔ اسی لیے ہمارے ایک مفسر نے لکھا ہے پہلی آیت جو قرآن کی اتری وہ کیا تھی پتہ ہے نا مسلمانوں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، غار حرا میں اتری ہے۔ میں توجہ چاہتا ہوں،
جب جبرائیل آئے غار حرا میں تو جبرائیل یہ کہہ رہے تھے اقرا، پڑھو. کیا کہہ رہے تھے؟ پڑھو. اور حضور فرما رہے تھے ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنے والا. اب یہاں پر بھی کچھ ظالم کوڑ دل والے کہتے ہیں ترجمے میں کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا. تم کو پڑھنا نہیں آتا، رسول کو کیا نہیں آتا ہے؟ حضور یہ فرما رہے تھے کہ میں نہیں پڑھنے والا، میں پڑھوں گا نہیں. وہ کیوں کہہ رہے تھے میں آپ کو بتاتا ہوں. پھر سے جبرائیل نے سینے سے سینہ لگایا، 3 بار کیا جبرائیل نے اقرا، پڑھیے. کیا کہا؟ پڑھو. اس میں فرق سمجھو میرے عزیزو. عربی میں ایک لفظ ہے قل. قل کا مطلب ہوتا ہے کہو. بچے کو ہم قریب لائیں جو بالکل ابتدائی والا ہو تو اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں جیسا کہوں ویسا کہو، میں جیسا بولوں ویسا بولو. مطلب کیا ہے کہ ابھی اس کو کچھ آتا نہیں ہے اس لیے میں اس کو کہہ رہا ہوں بولو. یہ قل میں ہوتا ہے، قل میں. اور بعض مفسرین نے فرمایا جبرائیل جب اقرا کہہ رہے تھے کہ پڑھو، یہ اسی کو کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو. یہ اسی سے کہا جاتا ہے جو کبھی پڑھا ہوا ہو. اقرا، پڑھو. اور قرآن کی کتنی آیتیں میں تم کو بتاؤں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پہلے والے پارے میں نے اس کی تفسیر بھی کیا ہے. وَإِذْ کا مطلب کیا ہے؟ ترجمہ اٹھا کر کے دیکھ لینا. وَإِذْ، اور یاد کرو جب رب نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرما رہا ہے کہ میں ایک انسان بناؤں گا آدم اور اس کو خلیفہ بنا کر زمین میں بھیجوں گا. لیکن اس سے پہلے آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہو؟ وَإِذْ کا مطلب ہوتا ہے یاد کرو. اور یاد کرو اے محمد جب رب تمہارا کہہ رہا تھا فرشتوں سے کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بناؤں گا. حضور کو کیوں کہا جا رہا ہے؟ حضور کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اور یاد کرو مطلب یہ ہے کہ اے محبوب کیا آپ بھی تو تھے اس وقت نورانی حالت میں، نور کی کیفیت میں آپ بھی تھے. وہ یاد کریں آپ جب رب فرما رہا تھا تو جو رسول آدم کے پیدا ہونے سے پہلے سے حالات دیکھ رہے ہوں اس کے بارے میں تم کہتے ہو بغیر پڑھا لکھا ہے. ہاں بہرحال مجھے جو بات عرض کرنی تھی وہ قرآن کی حفاظت کی، وہ یہ ہے کہ اللہ نے ایسے رسول پر یہ قرآن اتارا جو کسی سے پڑھا ہوا نہیں ہے. اور اس قرآن کی سب سے بڑی یہ دلیل ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسا قرآن اترا ہے جو عرب کے لٹریچر میں سب سے ہائی لیول کا لٹریچر ہے، سب سے ہائی لیول کا. عربی فصاحت بلاغت میں اس کا کوئی مثل ہی نہیں تھا. وہاں اس زمانے میں عربی جاننے والے بڑے بڑے شعراء تھے، بڑے بڑے عربی دان تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چیلنج کے لیے ایک بار خانہ کعبہ کے دروازے پر یہ سورہ بھی لگا دی تھی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کوئی عرب کا شاعر ہے تو اس کا جواب لکھ کر کے لائے. اگر یہ شعر ہے میرے، شعر و شاعری ہے تو تم اس شعر و شاعری سے اس کا جواب لکھ کر لاؤ. عرب والے جانتے تھے کہ اس کے اندر کتنے معنی ہیں، کتنے مفاہیم ہیں. اس طرح جمع کرنا ان کے بس میں نہیں تھا. ایک بہت بڑے شاعر کو لے آئے، بہت بڑا پڑھا لکھا ان کا فی البدی اشعار میں بات کرنے والا. اس کو کعبے کے پاس لائے اور کہا دیکھو محمد نے یہ لگایا ہے، اس کا جواب دینا ہے. اس شاعر نے غور سے دیکھا اور ایک لائن لکھ دیا، کہا یہ اس کے نیچے لگا دو. ایک لائن لکھ کر کے کہا اس کا جواب میری طرف سے یہ ہے. کیا تھا؟ آیت تو لکھی تھی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور شاعر نیچے لکھا ہوا تھا مَا هَذَا كَلَامُ الْبَشَرِ، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. اس نے نیچے لکھ کر کے کہا اس کا جواب یہی ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. اس وقت کے لوگوں نے اس کے اعجاز کو سمجھ لیا تھا قرآن عظیم کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پیٹ سے نکالا ہوا نہیں ہے یہ، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی تو ہے جو ان پر اتار رہا ہے یہ آیتیں. آپ کو ایک حیرت کی بات میں بتاتا ہوں. امریکہ کا جو انکشاف ہوا یہ تو بہت سالوں بعد پتہ چلا نا کہ اس طرف بھی ایک دنیا ہے.
بہرحال اٹلانٹک اوشین میں جو یعنی سمندری سفر کا ماہر ایک بڑا مورخ بھی ہے، دانشور بھی ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، اور وہ سائنٹسٹ بھی ہے. وہ سمندری سفر میں اٹلانٹک اوشین سے گزرتے ہوئے ایک علاقہ دیکھتا ہے جہاں سے اس کا جہاز گزر رہا تھا. تو وہ ایک ایسی جگہ آئی جہاں اتنا اندھیرا ہے کہ سورج کی ایک کرن بھی نہیں پڑتی، وہاں پر ایک کرن بھی نہیں آتی. اور جب جہاز وہاں چلا جائے تو اس نے کہا ہاتھ باہر نکالو تو بھی نظر نہ آئے، اتنا اندھیرا ہے. ایک علاقہ ہے سمندر کے بعد. اس نے باہر آ کر کئی سالوں کے بعد اس کا انکشاف کیا کہ میں نے اٹلانٹک اوشین کے اندر ایک ایسی جگہ دیکھی ہے جہاں پر سمندر میں نہایت ہی اندھیرا ہے، نہایت ہی اندھیرا ہے، ہاتھ نکالو تو بھی نظر نہ آئے. یہی اس کے جملے تھے. اور ظاہر سی بات ہے پہلا وہ شخص ہے جس نے یہ کھوج نکالی سمندر کے علوم میں. لیکن جب اس نے نکالا تو علماء ربانیین نے سن کر کے کہا قرآن پاک کی آیتیں پڑھو. سورہ نور 18ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا ومن لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور. اللہ فرماتا ہے مثال دیتے ہوئے کہ ایک اندھیری ایسی ہے کہ اندھیریوں پر اندھیریاں ہم نے ڈال رکھی ہیں، اندھیریوں پر اندھیریاں ایسی ڈال رکھی ہیں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اگر کوئی وہاں ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ بھی نظر نہیں آئے گا. ہاتھ بھی نکال، قرآن میں موجود ہے. اندھیریوں پر اندھیریاں ایک جگہ ہم نے ایسی ڈال رکھی ہیں کہ اگر کوئی ہاتھ بھی نکالے تو اسے ہاتھ نظر نہیں آئے گا. اور اللہ جس کے لیے روشنی نہ کرے کوئی اور روشن کر ہی نہیں سکتا. آیت یہ موجود ہے. اب اس صاحب کو بھی بتایا گیا جو کھوج نکالے تھے، کہا یہ تو قرآن میں موجود ہے. کہا قرآن کتنے سو سال پہلے؟ تقریباً اس زمانے میں 1200 سال گزر چکے تھے. 1200 سال پہلے یہ قرآن کی آیت میں. تو ہو سکتا ہے یہ قرآن جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا ہے وہ بہت ہی ماہر تیراک ہوں گے، بہت ہی ماہر سمندر کے علم والے ہوں گے. علم الابحار انہیں بہت اچھی طرح سے معلوم ہوگا، یعنی سمندروں کے علوم ان کو بہت معلوم ہے. جب اس نے یہ کہا تو علماء نے اور مسکرا کر تعجب میں کہا کہ میاں بات ایسی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھو. پورے 63 سال میں حضور کی زندگی میں کبھی سمندر پر جانے کا اتفاق ہی نہیں آیا، سمندر کے کنارے جانے کا بھی اتفاق نہیں آیا. تو وہ اش کرنے لگا، جو بندہ پوری زندگی میں کبھی سمندر نہیں گیا ہو اور وہ اٹلانٹک اوشین میں موجود اگر اندھیریوں کی خبر دے رہا ہے تو یہ محمد کا اپنا کلام نہیں ہے، ضرور اس کو اسی نے اتارا ہے جس نے وہ اندھیریاں پیدا کی ہیں. میرے عزیزو، یہ قرآن کی حقانیت کی ایک دو نہیں سینکڑوں مثالیں تمہارے سامنے رکھ سکتا ہوں. میں نے اس سے قبل اس پر گفتگو بھی کی ہے، بیان بھی میرا موجود ہے. میڈیکل والے، سائنس والے بھی جانتے ہیں بچہ پیدا ہونے کے جو پروسیس ہیں، ایمبریولوجی جس کو کہتے ہیں، وہ آج تحقیق کے ساتھ پتہ چل رہے ہیں کہ 9 مہینے بچہ کن کن پوزیشن سے گزرتا ہے. لیکن 1400 سال پہلے قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو بتا رہا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. ڈاکٹروں سے پوچھ لینا، MBBS کیے ہوئے ہوں یا دیگر جو ایمبریولوجی پڑھے ہوئے ہوں، انہیں پتہ ہے بچہ جیسے ہی نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے اس کے بعد کیا بنتا ہے. اس کے بعد وہ نطفہ تھوڑا سا بڑا ہو کر کے چپچپا بنتا ہے، چنگم کی طرح جس کے اندر چپکنے والی چیز ہو، اور اس کو عربی میں علقہ کہتے ہیں. وہ بہو وہی ترجمہ ہے. اور اس کے بعد یہ میڈیکل لائن کے اعتبار سے ہی میں بتا رہا ہوں، یہ چپچپا بنتا ہے اور اس کے بعد یہ خون کا لوتھڑا بنتا ہے، خون کا بستہ، خون بندھا ہوا خون جیسا ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے. پھر گوشت کے ٹکڑے کے بعد
پھر یہ جو ہے ہڈیاں اس کے اندر آنے لگتی ہیں اور پھر شکل بننے لگتی ہے اور پھر اس کے بعد اس پر چمڑی آتی ہے، پھر بال آتے ہیں۔ اب قرآن پڑھو تو سمجھ میں آئے گا۔ مولا فرماتا ہے خلقنا النطفۃ علقۃ، ہم نے نطفے کو علقہ بنایا، چپچپا بنایا، فخلقنا العلقۃ مضغۃ، اور پھر ہم نے علقے کو بستہ خون بنایا، فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر یہ بندھے ہوئے خون اور بستہ گوشت کو ہم نے ہڈیاں دی، فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے ہڈیوں پر چمڑیاں ڈالی، ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر ہم نے مکمل کر کے اسے ایک نئی تخلیق میں پیدا کیا۔ میرے عزیزو، قرآن ایک جگہ نہیں، یہ آیتیں 3 سے 4 جگہ قرآن پاک میں پورے پروسیس کے ساتھ ہے۔ مجھے بتاؤ 1400 سال پہلے کون سا سونوگرافی تھا، کون سا سی ٹی اسکین تھا، کون سا ایکس رے مشین تھی، کون سی ایسی چیز تھی جو ماں کے پیٹ میں کیسے پروسیس ہوتا ہے بتا سکے؟ اگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے سے یہ بتایا ہے تو یقیناً قرآن اللہ کی کتاب ہے جو خود ماؤں کے پیٹ میں بچوں کی تخلیق فرماتا ہے۔ بہرحال مجھے بات صرف اتنی عرض کرنی ہے کہ قرآن کو تم نے چھوڑا ہے میرے عزیزوں، جس کی وجہ سے آج ہماری حالات ہے۔ کاش ایک بار قرآن پھر سے اٹھا لو۔ میں قسم رب ذوالجلال کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ تمہیں یاد دلا رہا ہوں۔ مولا نے قرآن میں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، ہم نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے۔ ہم نے ابھی قرآن میں پڑھا ہے ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم میں 20 لوگ صبر والے آ جائیں، مولا فرماتا ہے میں 200 پر انہیں بھاری کر دوں گا، 200 پر بھاری کر دوں گا۔ یہ سب وعدے تمہارے لیے ہیں، لیکن اب کیا ہوگا؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا اب فقط شور مچانے سے نہیں کچھ ہوگا اور یوں ہی ہونٹوں کو ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ تمہیں اب اس قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھنا ہوگا کہ عملی زندگی کیا ہے۔ بڑے بڑے سائنسدان، بڑے بڑے مورخین قرآن پڑھتے رہے، آج بھی پڑھ رہے ہیں اور تحقیقات کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ ہماری قوم میں ایک بڑا طبقہ قرآن سمجھنا تو دور کی بات ہے، پڑھنا بھی نہیں جانتے۔ جو پڑھنا نہیں جانتے، یہی تو حال ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بڑی بڑی محفلیں، تمہیں قوالی میں تو اتنا جوش آتا ہے، تھرکتے رہتے ہو، ناچتے رہتے ہو، کون سا جوش ہے؟ ہاں، تم یہاں پر کسی محفل میں بیٹھ کر کے کچھ اشعار سنو تو تمہارے جسم میں وجد آنے لگتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ وجد ہے، وجد ہے۔ ارے اللہ کا کلام سن کر کوئی وجد نہیں آیا، قرآن پاک سننے کے بعد تمہارے رونگٹے کھڑے نہیں ہوئے، کیا کھڑے ہوں گے؟ سمجھ میں آتے تو نا۔ قرآن کی آیتیں آج بھی پتھر دلوں کو بھی پانی کر دیتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے فضیل بن عیاض اپنے زمانے کے بڑے ڈاکو، بغداد کے راستے پر جو بھی قافلہ گزرتا لوٹ مار کرتے تھے، لیکن ایک قاری قرآن اونٹ پر بیٹھ کر تلاوت کرتے ہوئے جا رہا تھا اور 27ویں پارے کی آیت تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبَهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کا دل ڈولنے لگ جائے، ہلنے لگ جائے، وہ توبہ کر لیں؟ اتنی آیت سنی تھی، فضیل بن عیاض کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیوں؟ عربی سمجھتے تھے، ڈاکہ زنی کرتے تھے لیکن عربی معلوم تھی۔ لیکن ایک قاری قرآن سے جب یہ آیت سنی، دل پر ایسے گزرنے لگی، ہتھیار پھینک دیا، ساری چیزیں پھینک دی اور چیخنے لگے آن لنا ربنا، آن لنا ربنا، اے ہمارے رب وہ وقت آ گیا، وہ وقت آ گیا، مجھے تو اپنی بارگاہ میں لے لے۔ اور پھر ایسی توبہ کی، ایسی توبہ کی، اللہ اکبر۔ اس کے بعد جو ان کی زندگی میں تبدیلی آئی جانتے ہیں؟ فضیل بن عیاض اولیاء کرام کی جماعت میں سند کا نام ہے آج۔ اتنا بڑا مقام ہے کہ سیدنا غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب کیا کرتے تھے۔ فضیل بن عیاض کا نام آئے تو وہ کس سے ان کی زندگی بدلی؟ قرآن کی آیت نے بدل دیا۔ آج بھی قرآن پاک سمجھ جاؤ تو تمہاری آنکھیں بہنے لگ جائیں۔ یہاں تو تراویح کی 4 رکعت جسے بھاری لگتی ہو وہ قرآن کیا سمجھے گا؟ ہاں،
لوگوں کو ایسا ہی لگتا ہے کہ بالکل شتابدی ایکسپریس والی جہاں تراویح ہوتی ہے وہاں پڑھنا چاہیے, 15 منٹ میں پورا ہو جائے, کچھ بھی پڑھتا رہے ہو, عربی پڑھے کہ چائنیز پڑھے کہ جرمنی پڑھے, ہاں بس یہ ہے کہ تڑ جلدی سے نکالتے. مسلمانوں کیا یہ بوجھ ہے تراویح جس کو تم اپنے کندھوں سے ہٹا کر بھاگنا چاہتے ہو؟ مزاج تو یہ بناؤ کہ قرآن ہمیں ویسا سنایا جائے جیسے رسول پاک کے زمانے میں سنایا جاتا. قرآن سنیں تو ہمیں رسول پاک کا مدینہ یاد آ جائے. قرآن کے نغمات آج بھی اس کی قراتیں لوگوں کو رلا دیتی ہیں, تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے. کئی انگریز مصر میں نے دیکھا ہے, کئی انگریز جن کو قرآن سنایا گیا اور انہیں معلوم تھا تو وہ رو پڑے. ایک فرانس کا بہت بڑا ڈاکٹر تھا اسکندریہ میں, ایک ہمارے بڑے شیخ ہیں, وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو وہ اپنی ڈاکٹریٹ پہ بڑا فخر کرتا تھا. صرف وہ حضرت کی قرآن کی تلاوت سننے کے لیے وہ باہر کھڑا رہتا. کئی دن کے بعد وہ ساری چیزیں چھوڑ کر کے اندر آیا اور کہا اس کی جو مٹھاس ہے اور اس کی جو لذت ہے مجھے دنیا میں کہیں نہ ملی, مجھے اسی دامن میں داخل کر لیا جائے. کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو سن کر کے اپنی زندگیاں بدل لیں. تمہیں کیا ہو گیا؟ قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا کہ ہاتھ بھی نہ جائے. تمہارے فریج اور ٹی ویاں تو صاف ہوتی ہیں, قرآن پر تو پتہ نہیں کتنی گرد و غبار لگی ہوئی ہے. ہاں ابھی رمضان میں اس کو صاف کر دیا ہوگا, اٹھایا ہوگا. قرآن تم کب اٹھاتے ہو؟ قسم کھانے کے لیے. جھگڑا ہو جائے دیکھو میں قرآن کی قسم کھا رہا ہوں. یا پھر کب قرآن اٹھاتے ہو؟ جب کسی کی میت ہو جائے, جلدی لاؤ قرآن. ارے یہ زندوں کے لیے اترا ہے قرآن, مردوں کے لیے نہیں. قرآن زندوں کے لیے نا. ہاں مردوں کو ایصال ثواب تو ضرور کرائیں گے ہم, فائدہ تو پہنچے گا تلاوت کا, لیکن یہ ایصال ثواب کے لیے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے ھدی للمؤمنین, مومنوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے. ہدایت چھوڑ کر کے تم دکان کی اوپننگ کے لیے, گھر کی ٹھنڈک کرانا ہے, اوپننگ کرانا ہے, اور پھر ماں باپ کی میت ہو گئی ہے, اور پھر کیا ہے جھگڑے میں قسم کھانا ہے. یہی ساری چیزیں قرآن اٹھانے کی ہے. قرآن عظیم اللہ تعالیٰ کا وہ عظیم تحفہ ہے کہ پوری زندگی بھر اس پر رشک کرو گے تو بھی کم ہے. آج پوری دنیا میں کسی قوم کے پاس یہ کتاب نہیں ہے جتنی محکم کتاب تمہارے پاس ہے. سینہ تان کر کے کہہ سکتے ہیں ایسی کتاب کسی کے پاس نہیں ہے. اتنا بڑا ذخیرہ تمہارے پاس ہے اور تم اس کو پیچھے ڈالے ہوئے ہو. بچپن میں ہمارے بچوں کو جب مدرسہ بھیجتے ہیں ہم تو قرآن سینے سے لگا کر بھیجتے ہیں نا. بچہ سینے سے لگا کر کے آتا ہے قرآن, لیکن چندی دنوں کے بعد جب ہم بڑے ہونے کے بعد دیکھتے ہیں اسکول جانے کے وقت بچہ تو سارا بستہ پیٹھ پر رکھا رہتا ہے. ہوتا یہی ہے نا, بستے میں ساری بکس کتابیں پیٹھ پر رکھا رہتا ہے, لیکن مدرسہ جب آتا ہے تو قرآن سینے سے لگا کر آتا ہے. شاید بڑوں نے, ہمارے بزرگوں نے یہ رواج رکھا ہوگا کہ بیٹا قرآن ہمیشہ سامنے ہونا چاہیے, قرآن ہمیشہ مقدم رہے, بعد میں سب. لیکن بڑے ہونے کے بعد یہ سامنے والی چیز پیچھے ڈال دیتا ہے, پیچھے والی چیز کو ہی اہمیت دینے لگتا ہے. ایک بات یاد رکھو, میں نہ کالج کا مخالف ہوں, نہ اسکول کا مخالف ہوں, نہ یونیورسٹی کا مخالف ہوں. ہاں کوئی بھی کالج کا, یونیورسٹی کا, کہیں کا اسٹوڈنٹ ہو میرے ساتھ بیٹھے, میں اس کے ساتھ انشاءاللہ ڈسکس ضرور کروں گا ہر ٹاپک پر. لیکن یہ برکت ہے صرف قرآن کی. الحمدللہ ہم نے قرآن پڑھا ہے تو قرآن کی برکت سے اللہ نے ہمیں سائنس کی بھی سمجھ عطا کی ہے, ہمیں میتھس بھی آتا ہے, ہمیں جیومیٹری بھی آتی ہے, ہمیں فزکس بھی آتا ہے تھوڑا بہت. میں یہ فخر کے لیے نہیں کہہ رہا, نہ ہی یہ غرور کے لیے کہہ رہا ہوں, بلکہ جو کچھ بھی اللہ نے ہمیں شدھ بدھ دی ہے وہ قرآن کی برکت سے عطا کیا. اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں ایسی ایسی کتابیں انہوں نے لکھ رکھی ہیں کہ آج کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروفیسر حل نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے میتھس کے بڑے بڑے ٹف فنڈے نہیں حل کر پا رہے ہیں. قبلہ پہچاننے کے علوم آج بھی کتاب لکھی ہوئی ہے, جیومیٹری پر لکھی ہوئی ہے, علم رمل پر, علم جفر پر اور زیجات پر, ایسے ایسے علم ہے جس کے نام بھی تم نے نہیں سنے ہوں گے. اور اعلیٰ حضرت یہ کہاں جا کر پڑھے تھے, کون سے مدرسے میں؟ یہ فن, یہ علوم آج پورے ہندوستان کے مدرسوں میں نہیں پڑھائے جاتے. اعلیٰ حضرت کہاں سے پڑھے؟ خود فرماتے ہیں یہ صرف اور صرف قرآن اور حدیث رسول کی برکت ہے.
رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں جو ہو گیا، ہر علم خیرات میں ملا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں ضرور جاؤ، اسکول جاؤ، کالج جاؤ، یونیورسٹیوں میں جاؤ، ٹاپ کرو، پوری یونیورسٹی کو ٹاپ کرو، لیکن عقیدہ اور یقین یہ ہونا چاہیے کہ تم دنیا میں اگر عروج پر پہنچو گے تو شروعات تمہاری الحمدللہ رب العالمین سے ہونی چاہیے۔ یہاں سے ہو تو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں ترقی بھی دے گا اور برکت بھی عطا کرے گا۔ اللہ کریم ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن عظیم کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک سوال ہے، یہ ہر نماز کے بعد یہاں پر جو تسبیح پڑھی جاتی ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح کتاب۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دن میں یہ 100 مرتبہ پڑھ لیا، دن بھر جو کچھ بھی کیا گیا تھا سب اللہ معاف فرمائے گا۔ تو رواج یہ دیا جاتا ہے کہ 5 وقت کی نمازوں میں اگر تم سے 50 یا 55 مرتبہ ہو جائے، 11 مرتبہ پڑھتے ہیں، باقی کا بچا ہوا اپنے رات میں سونے کے وقت پڑھ لو تاکہ دن بھر کی خطائیں معاف ہو جائیں۔ اور بخاری شریف کی سب سے آخری حدیث جس پر ختم بخاری ہوتی ہے اور اس کی تلاوت کے وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بزرگوں نے فرمایا بخاری شریف کا جب ختم ہوتا ہے نا، جیسے ختم قرآن بھی ہے نا، شب قدر کو ختم قرآن کی محفل ہوتی ہے، بخاری شریف کی ختم کی بھی محفل ہوتی ہے، اور بزرگوں نے فرمایا ختم بخاری کے وقت جو حدیث آخری پڑھی جاتی ہے اس وقت مجمع میں جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا قبول کرے گا۔ وہ کیا پڑھی جاتی ہے؟ بخاری شریف کی آخری حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے آقا فرماتے ہیں 2 کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو سب سے زیادہ پیارے ہیں اور زبان پر سب سے ہلکے ہیں اور میزان میں سب سے بھاری ہیں۔ زبان پر بہت ہلکے ہیں، میزان پر سب سے بھاری ہیں۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ ایک کلمہ، سبحان اللہ العظیم دوسرا کلمہ۔ یہی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آگے وبحمدہ استغفر اللہ کا بھی اضافہ ہے۔ بہرحال یہ اس کی فضیلت آپ نے پوچھا اس لیے میں نے عرض کیا۔ آج بھی بحمدہ تعالی خانہ کعبہ کے پاس کثرت سے پڑھی جانے والی تسبیح بھی یہی ہے۔ پورے خانہ کعبہ کے غلاف پر اگر کوئی تسبیح لکھی ہوئی ہے تو صرف سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہی آپ دیکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ المصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ سرمدا ابدا۔ بحمدہ تعالی و بکرم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج کی شب میں نصف قرآن یعنی 15 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ عز و جل بقیہ نصف کو صحیح تجوید سے تلاوت کرنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ویسے 15ویں پارے کے ساتھ ساتھ سورہ کہف کی تلاوت مکمل ہو چکی، جو 16ویں پارے کی بھی 3 صفحے اس میں شامل ہو جاتے ہیں، یعنی آج آپ نے ایک پارے سے کچھ زیادہ تلاوت کو سماعت کیا ہے۔ آج بہت ہی اہم صورتیں ہیں اور پورے پارے میں اتنی آیتیں ہیں کہ کن کن چیزوں کا میں آپ کے سامنے بیان رکھوں۔ سورۃ الاسراء جس کو ہم نے شروع کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کا نام سورہ بنی اسرائیل بھی ہے اور سورۃ الاسراء بھی ہے۔ اور دوسری سورہ جو ہم نے تلاوت کی وہ سورہ کہف ہے۔ 2 صورتیں آج مکمل الحمدللہ تلاوت ہوئیں۔ اسراء کا مطلب ہوتا ہے سفر کرنا، اسراء جو ہے سفر کو کہا جاتا ہے، اور اس میں دنیا کے اس عظیم سفر کا ذکر ہے
کہ اس جیسا سفر نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں کبھی ہوگا، وہ ہے سفر معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کا جو سفر ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس شان سے بیان کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات، بلند ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے خاص کو رات کے ایک حصے میں سفر کرایا، کہاں؟ مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک۔ یہاں تک کا ذکر تو آیا ہے، اس کے بعد کا ذکر احادیث کریمہ میں بھی موجود ہے۔ اب یہاں پر جو بات ہے توجہ کی، پورا سفر معراج تو آپ شب معراج میں سنتے رہتے ہیں اور مجھ سے بھی کئی بار سن چکے ہوں گے۔ میں یہاں ایک اہم بات عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ جن لوگوں کو یہ تکلیف ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے سفر، اتنا لمبا سفر کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک گئے، یہ خود ہی کئی ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور رات کے ایک حصے میں وہاں گئے، پھر وہاں سے آسمانوں کا سفر، جنت دوزخ کا ملاحظہ، عرش و کرسی لوح و قلم سب دیکھنا، پھر لامکاں کا سفر، پھر بارگاہ رب العزت سے واپسی، یہ سفر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ یہ سوال کرتے ہیں وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شاید اپنے جیسا سمجھتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے تو رسول بھی نہیں کر سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے جیسا جو سمجھے گا وہ یہ سوال کرے گا۔ اور رہی بات ایسے کم عقلوں کے جواب کے لیے ہی اس پارے کی شروعات میں ہی اللہ نے فرما دیا، سب کا منہ بند ہو جائے گا۔ جواب سنو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وہ رسول بلند ہے جو رات کے ایک حصے میں مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کیا، بلکہ مولا فرماتا ہے وہ ذات بلند ہے جس نے اپنے رسول کو سفر کرایا۔ میاں جب رب تعالیٰ کرانا چاہے وہ تو کن سے پوری زمین کو پیدا کر دے، کن سے پورے آسمان کو پیدا کر دے، وہ اگر اپنے محبوب کو ایک آن میں پوری دنیا کا کیا پوری کائنات کا سفر کرا دے تو اس کے لیے ناممکن تو نہیں ہے، اس کے لیے ناممکن نہیں ہے۔ تو جن لوگوں کو یہ اعتراض ہے، یعنی مسلمان ہوتے ہوئے، نام کے مسلمان ہوتے ہوئے جن کو یہ اعتراض ہے، گویا کہ وہ اپنے رب ذوالجلال کی قدرت پر اعتراض کر رہے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بلند ہے ذات جس نے سفر کرایا ہے اپنے رسول کو، تو کرانے والا جب اللہ رب العزت ہو تو پھر سوال ہی نہیں پڑتا کہ حضور کتنے دیر میں گئے کتنی دیر میں آئے۔ اب یہاں پر مفسر شہیر حکیم الامت نے کتنی بہترین بات لکھی ہے کہ اس سفر کی شروعات کو کن لفظوں سے بیان کیا جا رہا ہے، کہاں سے شروع ہو رہا ہے یہ پارہ؟ سبحان الذی، سبحان۔ جب بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ارے آپ کو بولے بغیر آپ نے سبحان اللہ کہا۔ آپ نعت خوانوں کی مجمع میں بیٹھے تو پھر آخر تک تو ایک تسبیح ہو ہی جاتی ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ تو یہ کسی تعجب کی چیز اور سب سے بہترین اور اچھی چیز محسوس ہو تو سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بلند ہے اللہ کی ذات، پاک ہے اللہ کی ذات۔ اس سفر کی شروعات سبحان سے ہو رہی ہے، اس کی وجہ بتاتے ہوئے ایک نفیس نقطہ بیان کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی دولہا بنے، ہمارے بیٹے کی شادی ہو، آپ کے بیٹے کی شادی ہو، تو جب دولہا بنایا جاتا ہے تو گھر میں اس کو سجایا جاتا ہے، جوڑا پہنایا جاتا ہے، پھر اس کو صحرا پہنائے، عمامہ پہنائے، اور اس کے بعد پھر اس کو گھوڑے پر سوار کرتے ہیں۔ اور جیسی ہی دولہا گھوڑے پر سوار ہو کہ گھوڑی پر سوار ہو یا اب کے زمانے میں کار میں سوار ہو، جب بارات کے لیے جا رہا ہو، بارات اس کی جا رہی ہو اپنے نکاح خانے کی طرف، تب جیسی ہی دولہا سوار ہوتا ہے تو گھر کے جو بڑے ہوتے ہیں نا، ماں باپ بھائی بہن یا جو بھی گھر میں بڑے ہوں، وہ آتے ہیں صدقہ اتارتے ہیں، جانے سے پہلے صدقہ اتارتے ہیں، اور لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ سبحان اللہ کہو، ماشاء اللہ کہو، نظر نہ لگے۔ دولہے کو کیا کہا جاتا ہے؟ جب پورا مکمل سج جائے تو ماں باپ رشتہ دار جو قریبی ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دولہا کیا خوب لگ رہا ہے میرا بیٹا، سبحان اللہ، میرا بیٹا بڑا عمدہ دولہا لگ رہا ہے، سبحان اللہ۔ تو حکیم الامت فرماتے ہیں وہ رات یاد کرو جب معراج کی تھی،
اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا اپنے حبیب کو بلانے کے لیے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ رات کے وقت آئے, بیدار کیے اور مسجد حرم میں لے گئے اور وہاں زمزم سے غسل فرمایا, اور وہاں سواری کھڑی تھی براق. براق سواری پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا. اب جانا ہے بیت المقدس, جہاں 1,24,000 باراتی کی شکل میں انبیاء اکرام دولہے کے انتظار میں ہیں. دولہے کے انتظار میں ہیں انبیاء کرام علیہ السلام کہ وہ حسین دولہا آئے گا اور ہماری امامت کرے گا. تو اب یہ پوری کائنات کا حسین دولہا جب براق کی سواری پر سوار ہوتا ہے, وہاں کون تھا؟ یہ آمینہ کا در یتیم. جب براق پر سوار ہوا ہے تو ماں بھی نہیں ہے, کیونکہ ماں بچپن میں انتقال کر چکی. باپ بھی نہیں ہے, باپ پیدا ہونے سے پہلے انتقال کر چکے. دادا نہیں ہے, وہاں کوئی عظیم رشتہ دار نہیں ہے. جبرائیل امین نے سوار کیا براق پر, اور جب جانے کی باری ہوئی مولا نے فرمایا دنیا کے دولہوں کو ان کے گھر والے سبحان اللہ کہتے ہیں, میرا محبوب دولہا بنا ہے تو خود خالق کائنات کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ, سبحان الذی اسری بعبدہ. پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اب اندازہ کرو ہمارے اور تمہارے لیے گھر کے ماں باپ اور چچے چچیاں سبحان اللہ کہیں, اور میرا محبوب وہ ہے جس کی سواری پر خود خالق کائنات سبحان کہے, اللہ خود سبحان کہے. عزیزان گرامی وقار, اس سفر کو جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے. ہم بیان صرف اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں یہ سفر منتقل ہوتا رہے, اس لیے کہ بعد میں انٹرنیٹ کے بچے یہ انکار نہ کرنے لگ جائیں, کیونکہ انٹرنیٹ کے زمانے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے ٹائی سوٹ بوٹ والے ہی سارا دین لے کر کے آئے ہیں, باقی اولیاء کیا لے کر کے آئے ہیں. اب کے زمانے میں ایسی ہو رہا ہے. اسی لیے میرے عزیزوں, ہم اپنے ممبروں سے رسول پاک کے تمام معجزات بیان کرتے رہیں گے, انشاءاللہ ہماری نسلوں میں یہ منتقل ہوتے بھی رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, اور ایک عقیدہ لے کر کے جائیے آپ, معراج جو ہوئی ہے نا حضور کی, کچھ جماعتیں آج بھی ہیں وہ کہتی ہیں ہم معراج کا انکار نہیں کرتے, لیکن وہ حضور کے خواب میں ہوا تھا سفر. ارے خواب میں چیز ہو تو اتنا بیان کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ خواب میں کوئی اگر اتنا لمبا سفر دیکھا ہو تو یہ کوئی بہت تعجب کی بات ہے کیا؟ خواب میں آپ کل رات سو کر کے امریکہ پہنچ سکتے ہیں, انگلینڈ بھی پہنچ گئے, اور پھر صبح اٹھ کر کے کہے میں رات کو امریکہ میں تھا, پھر وہاں سے انگلینڈ گیا, پھر وہاں سے سعودی گیا, پھر اس کے بعد ممبئی آ گیا اور صبح یہیں مسجد میں تھا. تو تعجب تو کسی کو نہیں ہوگا, سننے والا بھی کہے گا صحیح بات ہے, ہو سکتا ہے 7 ملکوں پہ بھی جا کے آ سکتا ہے ایک نیند میں. لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے معراج کا سفر, تو کیا سارے مکہ والوں نے قبول کر لیا تھا؟ سفر کو مان لیا تھا؟ نہیں مانا. مکہ والوں کا انکار کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور خواب نہیں بیان کر رہے تھے, اپنی حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے. اگر خواب بیان کرتے تو مکہ والے انکار تھوڑی نہ کرتے, وہ کہتے ہو سکتا ہے خواب میں گئے ہوں گے آپ. حضور اپنی حیات ظاہری کا اور حقیقی زندگی کا سفر بیان کر رہے تھے, خواب کا نہیں. اور عربی میں عبد جو یہاں پر آیا ہے آیت میں, سبحان الذی اسری بعبدہ, عبدہ, عبد کسے کہتے ہیں؟ عبد کون ہے؟ بندہ. عبد کا مطلب بندہ. لیکن بندہ جو ہے کیسا ہوتا ہے؟ ہر بندے کے پاس 2 چیزیں ہونی ضروری ہیں, جسم بھی ہو روح بھی ہو. جسم بھی ہو روح بھی ہو. جسم اور روح کے مرکب کو بندہ کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور خواب میں سفر جسم نہیں کرتا, صرف روح کرتی ہے. اگر حضور کی صرف روح نے سفر کیا تھا تو قرآن میں بندے کا ذکر نہیں آتا. اللہ یوں فرماتا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے رسول کی روح کو سفر کرایا, بلکہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. بندے کا مطلب ہے کہ رسول روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے, روح اور جسم دونوں کے ساتھ گئے تھے. اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ پرانے زمانے کے جو فلسفی تھے, فلاسفہ جن کو کہتے ہیں, فلسفی والے لوگ,
وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ ممکن نہیں ہے آسمانوں کے اوپر جانا، کیونکہ آسمان جو ہے یہ دھوئیں کا نام نہیں ہے، یہ بادل نہیں ہے. آسمان ایک دبیز قسم کی ایک پرت ہے، اتنی کہ اس کو آپ پھوڑے تو پھوٹے گا نہیں. زمین سے بھی زیادہ مضبوط لے ہے آسمان کی. ہاں اس کو کوئی کھود نہیں سکتا، توڑ نہیں سکتا، اس میں سوراخ نہیں کر پاؤ گے. کن کن چیزوں سے کون سا میٹل ہے وہ اللہ بہتر جانے. لیکن آسمان بہت ہی مضبوط پرت کی بنی ہوئی ہے، اس میں سے کسی کا جانا ممکن نہیں. یہ فلسفی لوگ کہتے ہیں، انکار کرتے ہیں. کیونکہ انسان کا دھواں میں جانا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ایک موٹی چیز کو چیر کر کے جانا یہ سمجھ میں نہیں آتا. اس کے لیے ابھی کے زمانے میں ہمارے بعض علماء نے یہ بتایا، نکتے کے طور پر میں بتاتا ہوں. میرے عزیزو، ہماری آنکھ میں نور کا ایک چھوٹا سا ذرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں. آنکھ بند کیے کچھ نہیں دکھتا، کھولے تو نظر آتا ہے. وہ جو نظر آتی ہے چیز کس کی وجہ سے نظر آتی ہے؟ آنکھ کے اندر جو نور کا قطرہ ہے بہت چھوٹا سا ہے، بہت چھوٹا سا. اس نور کے ذرے سے تم ساری چیزیں دیکھتے ہو. اگر وہ نور بجھ گیا تو آنکھیں تمہاری سفید ہو جائیں گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، دکھائی نہیں دے گا. ٹھیک ہے، وہ نور کا ہلکا ذرہ ہر چیز کو دیکھتا ہے. ادھر سے میں یہاں بیٹھا ہوں، وہاں تک کا نظر آ رہا ہے. ہم نے چشمہ لگا دیا، گلاس لگا دیا آنکھ پہ. اب یہ نور کا جو ذرہ ہے، کیا یہ شیشہ پھاڑ کر کے جا رہا ہے باہر؟ شیشہ جیسا کا ہے ویسا ہی ہے، لیکن نور کا ذرہ ادھر سے ادھر جا رہا ہے، کیونکہ نور کے لیے پھاڑنا ضروری نہیں. اب آنکھوں کے اندر موجود ایک ہلکا ذرہ شیشے کو بغیر پھاڑے دور تک جا سکتا ہے، تو جو سراپا نور ہے وہ آسمانوں کا سفر بغیر پھاڑے کیوں نہیں جا سکتے؟ ہاں، لیکن ساتھ میں روایتیں ہیں کہ آسمانوں کے دروازے ہیں جو میرے مصطفیٰ کریم کے لیے اس رات کھولے گئے تھے. عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں زیادہ الجھنوں کے شکار ہونے والے گمراہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ رسول کا معجزہ ہے، میرے آقا کا معجزہ ہے. بہت زیادہ سمجھنے کی کوشش کرنے کے لیے لوگ پتہ نہیں کیا کیا ادھر ادھر کی تک بندیاں لاتے ہیں. میں اعلیٰ حضرت کا ایک شعر پڑھ دیتا ہوں جس میں پورا سفر معراج تمہیں سمجھ میں آ جائے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سارا سفر اگر سمجھنا ہے تو ایک شعر، اس شعر سے پہلے یہ بھی سننا ہوگا. فرماتے ہیں وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اسی قصیدہ معراج میں، یہ جو قصیدہ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے، یہ تقریباً 68 اشعار ہیں. اس میں کتنے ہیں؟ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، ایک مولانا آئے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس، محسن کاکوروی صاحب، وہ معراج کا قصیدہ لکھ کر کے لائے تھے. اعلیٰ حضرت سے چیک کروانے آئے تھے، اور انہوں نے جو لکھا تھا اس میں کاشی، متھرا، گنگا جل سب کا ذکر تھا، کیونکہ شاعر جو ہے اشاروں میں بات کرتے ہیں. کاشی کا مطلب وہ جگہ نہیں، ایک پوتر جگہ کو انہوں نے اس سے مراد لیا. اشعار وہ لکھ کر کے لائے تھے اعلیٰ حضرت کے پاس. ظہر کے بعد وہ آئے اور لے کر کے وہ سنانے کے لیے بیٹھے، تو کچھ ہی اشعار اعلیٰ حضرت نے سنے تھے ابھی، تو اعلیٰ حضرت نے رکھ لیا. عصر کی اذان ہو گئی، عصر کی اذان ہو گئی، کہا مولانا رکھ دیجئے، نماز کے بعد دیکھیں گے. اذان ہو گئی ہے تو اذان کے لیے اٹھ کر چلے گئے، سنتیں پڑھی اور فرض کا انتظار کرتے کرتے قصیدہ معراج اعلیٰ حضرت مسجد میں بیٹھ کر کے ہی ترتیب دینے لگے. اور اس کے بعد عصر کی جماعت ہو گئی. عصر کی نماز کے بعد آئے، کاکوروی صاحب سے کہا آپ کا رکھیے اور یہ میرا پڑھیے. تو انہوں نے اٹھایا، کہا پڑھتے رہے، ایک شعر، 2 شعر، 3 شعر، 4 شعر. میرے عزیزو 200 سے زیادہ الفاظ اس میں موجود، 68 اشعار صرف عصر کی سنت اور فرض کے بیچ میں لکھ کر کے پورے قصیدہ معراج کو بیان کر دیا.
انہوں نے پوچھا کاکوروی صاحب کہ مولانا احمد رضا صاحب آپ کے پاس یہ کب کا لکھا ہوا تھا؟ کہا بس سنت اور فرض کے بیچ میں مسجد میں جو ذہن میں آ گئے وہ میں نے ترتیب دیا۔ ارے جو ذہن میں آ گئے ان کا حال یہ ہے کہ اچھوں کو آج پڑھنا نہیں آتا۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے سامان عرب کے مہمان کے لیے تھے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ جو بٹ رہا تھا نور کا باڑا، چاند سورج اچھل اچھل کر جبیں کی خیرات مانگتے تھے۔ یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا جو صدقہ بانٹ رہا تھا اس میں چاند سورج بھی اچھل اچھل کر مانگ رہے تھے کہ حضور کے جبین سے جو نکلا ہوا صدقہ ہے مولا وہ ہمیں عطا کر دے۔ اور پھر فرماتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے، وہی تو جوبن ٹپک رہا ہے، نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے۔ اب یہ قصیدہ بڑا لمبا ہے، میں جو کہنے جا رہا تھا وہ ایک ہی شعر میں سارا معراج کا سفر سمجھ میں آ جائے گا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ حضور کے لیے توجہ چاہتا ہوں، کیا الفاظ ہیں۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ یہ ہے معراج کا سفر۔ کیا ہے؟ 4 چیزیں اس میں ایک ہی مصرے میں بیان کر دیا۔ اسی کے جلوے اسی سے ملنے اسی سے اس کی طرف گئے تھے، بس یہی ہے۔ یہ جو معراج کا سفر ہے تم حضور کی طرف دیکھ رہے ہو، حقیقت میں یہ رب کے جلوے، اسی کے جلوے، رب کے جلوے اسی سے ملنے گئے، اور اسی سے مطلب اس کی ہی طاقت سے، اور کہاں گئے؟ اسی کی طرف گئے۔ اب اس میں پورا سفر سمجھ میں آ گیا۔ رب ذوالجلال خود اپنے نور کو اپنے پاس بلا رہا ہے، تو اس کے لیے نہ وقت کی ضرورت ہے، نہ سما، نہ کیف، نہ یہ مکان، نہ زمین، کسی چیز کی حاجت نہیں۔ بہرحال ان گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ضرورت نہیں ہے کہ آپ واٹس ایپ اور فیس بک اور دیگر انسٹا کے مناظرین سے سنیں۔ جب بھی سفر معراج سننا ہو تو عاشقان رسول سے سنا کریں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام پڑھیں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ قصیدہ معراج، یہ معراج کا جو سفر ہے یہ سورۃ الاسراء میں بیان ہوا۔ میرے عزیزو، اس کے بعد اسی پارے میں جلدی عرض کر دیتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی اہم باتیں بیان فرمائی۔ فرماتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تمہارے رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کے سوا تم کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے۔ رب کے بعد اچھا سلوک کرنے کا حکم اللہ نے ماں باپ کے ساتھ کیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ان دونوں ماں باپ میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچا یا دونوں بوڑھے ہو گئے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف تک نہ کہو، ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑک کر بات نہ کرو، وقل لہما قولا کریما، جب بھی ان سے بات کرنا تو نرمی سے بات کرو۔ اکثر لوگ یہاں مات کھا جاتے ہیں۔ ہاں، بہت سارے لوگ جوانی میں تو اپنے ماں باپ کی عزت کر لے جاتے ہیں، جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور تم جوان ہو گئے ہو اس وقت عزت کر کے دکھاؤ، یہ کمال کی بات ہے۔ پھر تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ تم حقیقت میں مرد ہو یا نہیں ہو۔ ہاں، حقیقت میں تمہاری پرورش کیسی ہے سمجھ میں آئے گا۔ بڑھاپا آ گیا ہو، ایک چیز کو بار بار وہ پوچھ رہا ہو، باپ ایک چیز کو بار بار بھول جاتا ہو، ماں بوڑھی ہے اٹھ نہیں سکتی، بار بار پوچھتی ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے، تم جھڑک دیتے ہو، اماں ابھی تو پوچھا تھا جواب تو دیا میں نے، کتنی بار پوچھتی ہو؟ تمہیں پتہ نہیں تم بچپن میں اس ماں سے جتنی بار پوچھتے تھے وہ ہر بار جواب دیتی تھی۔ اپنے باپ سے پوچھو، جب تم چھوٹے تھے کسی چیز کو دیکھ کر بار بار پوچھتے تھے، باپ تمہیں بار بار بتاتا تھا، لیکن تم سے اب سہا نہیں جاتا۔ ایک بار سوال کرنے کے بعد پھر دوسری بار وہ سوال کرے تو کہتے ہو بھولنے لگ گئے باپ ہمارے، بیمار ہو گئے ہیں، لوگوں کے سامنے نہیں لاتے، بے عزتی ہو جائے گی۔ اے میرے عزیزو، جس رسول نے فرمایا تمہاری جنت ان کے قدموں میں ہے، ہاں، ماں کے قدموں میں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے، دونوں میں سے ایک بھی ناراض ہوا تو تم نے دنیا میں
جہنم خرید لیا ہے، دنیا میں تم نے جہنم خرید لیا ہے۔ حتیٰ کہ تمہیں یہ بھی نہ معلوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ میں کوئی مر بھی گئے، انتقال کر گئے، ان کے حقوق یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار تم ان کی قبر پر جاؤ، قبر پر جاؤ۔ لوگ کہتے ہیں کیا رکھا ہے وہاں پر، نہیں، حقوق ان کے موت کے بعد بھی ختم نہیں ہوتے۔ ایک صحابی نے کہا کہ مجھے میری ماں کی قبر بھی نہیں معلوم، قبر بھی نہیں معلوم۔ حضور نے فرمایا ایک لکیر کھینچ لو اور اسے سمجھو کہ یہاں ماں ہے اور اس کی زیارت کرو۔ اندازہ کرو میرے عزیزو، والدین کے حقوق ختم نہیں ہو سکتے۔ میں پھر انشاءاللہ العزیز اس پر اور عرض کروں گا، آیتیں اور آئی ہیں قرآن پاک میں، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرْحًا، اللہ فرماتا ہے زمین میں اکڑ کے مت چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تمہارے اکڑنے سے نہ زمین پھٹے گی نہ تم پہاڑوں سے بلند ہو سکتے ہو۔ دیکھو ان پہاڑوں کی طرف کتنے بلند ہیں، تم ان کے سامنے بہت بونے ہو، بہت ناٹے ہو۔ اس زمین کو دیکھو اس کی سختیاں کیسی ہیں، تمہارے اکڑنے کے لیے تمہارے پاس ہے کیا؟ تم ایک نطفے سے پیدا ہوئے، ایک ٹھوکر میں تم لنگڑے ہو سکتے ہو، لولے ہو سکتے ہو، تمہارے پاس کیا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ حضور انسان کی بساط کتنی ہے، انسان کی طاقت کتنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ کھڑے ہو جاؤ سامنے، کہا ایک ٹانگ اٹھاؤ، ایک پیر اٹھایا، وہ ایک پیر اٹھا کر کھڑا تھا تو حضرت علی نے کہا دوسرا بھی اٹھا لو۔ کہا کہ حضور دوسرا کیسے اٹھائیں، اوندھے منہ گر جاؤں گا۔ کہا بس تیری بساط اتنی ہی ہے، اتنی ہی ہے طاقت کہ اگر دوسرا بھی اٹھاؤ گے تو اوندھے منہ گر جاؤ گے۔ ہمارے پاس میرے عزیزو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ ہم پوری دنیا میں ادھر سے ادھر نظام کو بدل سکیں۔ غرور اور گھمنڈ جب آتا ہے انسان کو، اللہ ڈھیل دیتا ہے۔ ہاں کچھ انسان ایسے ہیں جو زمینوں کے زمین فتح کر لیتے ہیں، مال بھی لے لیتے ہیں، حکومت بھی قائم کر لیتے ہیں، لیکن یہ صرف اور صرف رب کی ڈھیل کی وجہ سے۔ اور قرآن میں مولا فرماتا ہے ان کی طاقت ایسی ہے ان انسانوں کی کہ اگر ایک مکھی مر جائے تو اسے زندہ نہیں کر سکے گا، یہ ایک مچھر مر جائے تو تم اسے زندہ نہیں کر سکو گے۔ تم کتنے کمزور ہو تمہیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ہاں تمہاری دھڑکنیں جس دن رک گئی، تمہارے کروڑوں کی دولت لگا کر کے بھی تم سانسوں کو دوبارہ نہیں لا سکتے۔ میں نے ایک بڑی ہی عجیب و غریب بات پڑھی تھی، یہ کوریا کا غالباً ایک بہت بڑا امیر جس کی کمپنی ہے، مشہور موبائل کی کمپنی، دنیا میں سب سے زیادہ بکنے والے موبائل کی کمپنی کا مالک، جس کا حال یہ تھا کہ وہ جب چاہتا حکومتوں کو بدل دیتا تھا، اپنے ملک کی حکومت کو بدل دیتا، کبھی پریزیڈنٹ کو کبھی پرائم منسٹر کو ختم کر دیتا، اتنا پیسے کا مالک تھا۔ یہ ابھی زیادہ دن کی بات نہیں، 2012-13 کی بات ہے۔ اچانک اس شخص کو ایک بیماری لاحق ہوئی، بستر پر گر گیا، کوما میں چلا گیا، اور اس کا بیٹا موجود ہے، اور اس نے دنیا کے مہنگے ترین ڈاکٹروں کو بلایا، اور پر ڈے 100 کروڑ کا خرچ بھی اگر لگے اپنے باپ کو بولنے کے قابل بنا دے اور روٹی کھانے کے قابل بنا دے۔ 100 کروڑ پر ڈے خرچ کر کے بھی کوئی ایک ڈاکٹر نہ اسے بولنے کے قابل بنایا، نہ بات کرنے کے قابل، نہ روٹی کا ایک لقمہ کھانے کے قابل۔ 4 سال تک بستر پر پڑا رہا مردہ لاش کی طرح۔ 4 سال کے بعد کروڑوں ڈالر اس پر خرچ ہو چکے، پھر وہ دنیا سے نکل گیا، ختم ہو گیا۔ وہ شخص جس کا غرور یہ تھا کہ میں دنیا کی ہر چیز خرید سکتا ہوں، میں دنیا کی حکومتوں کو بدل سکتا ہوں، اپنے بستر سے اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اور سامنے موجود کسی ایک بندے سے ایک جملہ بات کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ تم کیا سمجھتے ہو؟ اسی لیے میرے مولا کا فرمان سنو، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ آج یہ کفار و مشرکین جتنا ہماری زمین پر اکڑ رہے ہیں، ایک دن پکڑ آنے والی ہے، آئے گی پکڑ۔ ظالم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے کاموں سے کوئی بے خبر ہے، سب کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ رب العزت ہر کام سے باخبر ہے، دیکھ رہا ہے۔
تم ظلم کی انتہا کرتے جاؤ. غرور اور گھمنڈ آج نشہ کس کا؟ حکومت کا, تخت کا. ارے یہ تخت فرعون کے پاس بھی آیا, قارون, حامان, شداد, یہ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں دنیا کے جن کے پاس آدھی سے زیادہ دنیا موجود تھی. تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے, تمہارے پاس ابھی کچھ بھی نہیں. ان لوگوں کے پاس اتنا سونا تھا کہ وہ جنتیں بنانے پر لگ گئے تھے دنیا میں. ایک اینٹ سونے کی, ایک اینٹ چاندی کی رکھ کر کے محلات بنا رہے تھے. تمہارے پاس ابھی کچھ نہیں آیا. اور رب ذوالجلال نے ان ظالموں کو مچھروں سے, پانیوں سے, ہواؤں سے ہلاک کیا ہے. اور آج یہ آتنک مچانے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جہاں چاہیں آگ لگا دیں گے, ہم جتنوں کو چاہیں گے مار دیں گے. تم اپنے ظلم کے کاموں کو جاری رکھو, انشاءاللہ العزیز. وہ دن یاد رکھنا کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر تم فرعون ہو تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. اگر تم نمرود ہو تو مچھر بھی تمہاری ہلاکت کے لیے آئے گا. اللہ رب العزت غرور کرنے والوں کو دنیا میں بھی سزا دیتا ہے, اور آخرت کے متعلق حکم ہے کہ ان کو چونٹیوں کی طرح بنایا جائے گا, چونٹیوں کی طرح. اور حکم ہوگا کہ اے اہل محشر, ان کو روندو اپنے پاؤں سے, روندو اپنے پاؤں سے. جو گھمنڈ کرتے تھے دنیا میں, غرور کرتے تھے, اور انہیں پاؤں سے لوگ روند رہے ہوں گے, وہ چھوٹی چھوٹے ہو چکے ہوں گے. اور رب تبارک و تعالیٰ ان سے فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں دنیا میں جو اکڑتے تھے, گھمنڈ کرتے تھے, غرور کرتے تھے, اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ساری طاقت ان کے پاس ہے. میرے عزیزو, آپ سے بھی میں یہی کہوں گا, عاجزی اختیار کرو. تواضع انکساری اچھی چیز ہے. اور کیسے پتہ چلے؟ بڑھ کر کے سلام کیا کرو, چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو. تمہارے دل میں کبر نہ آئے, غرور نہ آئے. ہر ایک کو اہمیت دیا کرو, اچھا کپڑے پہننے والا ہو کہ تنگ کپڑے پہننے والا ہو, غریب ہو کہ امیر ہو, فقیر ہو کہ غنی ہو, آپ اسے سلام میں پہل کریں, اسے مصافحہ کریں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ کوڑ کی بیماری والا, کوڑ کی بیماری جس سے لوگ بھاگتے ہیں, وہ بھی اگر آتا تو حضرت ابوبکر صدیق دسترخوان پہ اپنے بغل میں بٹھاتے تھے اور اپنے برتن سے کھلاتے تھے. یہ نہیں ہے, حالانکہ حدیث پاک میں بچنے کا حکم دیا گیا ہے, لیکن صرف اور صرف تواضع انکساری کے طور پر. تواضع اور انکساری انسان کو بلند بناتی ہے. اسی لیے حکیموں نے کہا ہے جس شاخ میں پھل ہوتے ہیں وہ جھکی رہتی ہے, پھل ہوں تو ٹہنی جھکی رہتی ہے, اور جس شاخ میں پھل نہیں ہے تو اکڑی رہتی ہے, تنی رہتی ہے. اگر تمہارے اندر اخلاق اچھے ہیں تو جھکے رہو گے, اور اخلاق نہیں ہے تو اکڑے رہو گے. غرور و تکبر بغیر اخلاق والوں کے آتے ہیں. اور تفسیر میں آج جو اہم بات عرض کرنی تھی وہ سورۃ الکہف کی ہے. وقت لمبا ہو چکا, مختصر عرض کر دوں. سورہ کہف اس کی بڑی فضیلت آئی ہے, حدیث پاک میں ہے جو جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے خانہ کعبہ تک ایک نور کا راستہ پیدا فرمائے گا. اور ایک حدیث میں ہے اس جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک جو کچھ بھی اس کی خطائیں ہیں اللہ معاف فرمائے گا. سورہ کہف کی تلاوت, 2 فائدے بتائے. تیسرا سنو, سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں, سورہ کہف کی شروع کی 10 آیتیں جسے یاد ہو گئیں, میرے آقا فرماتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال, اللہ اس سے بھی اسے محفوظ رکھے گا. دجال کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت ہر جمعہ کیا کرو گھروں میں, یا تو پھر کسی کی اچھی قرأت میں سنا کرو, تاکہ دونوں ثواب برابر ہیں. تلاوت کرنے کے اور سننے کے ثواب ہے. کہف ایک غار کا ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے چند ایمان والوں کی فضیلت بیان کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے 300 سال بعد, آپ کو آسمانوں سے اوپر اٹھا لیے جانے کے 300 سال بعد لوگوں میں عقیدہ بگڑ گیا تھا. ایک بادشاہ آیا تھا جس کا نام دقیانوس تھا, اور وہ ظالم تھا, اور وہ لوگوں کا عقیدہ بدل رہا تھا, اور یہاں تک کہ وہ اپنے لیے سجدہ کرواتا, اپنی خدائی کا اعلان کر رہا تھا, یا پھر بتوں کی پرستی شروع ہو گئی. لیکن اس زمانے میں لوگ ڈر کے مارے
گھر واپسی کرنے کی بات جیسے ہو رہی ہے ویسے ہی بادشاہ اپنے پیسوں کے بلبوتے ان کو یہ کہلاتے کہ تمہارا دین الگ ہے، تم الگ دین میں آئے تھے، واپس آ جاؤ۔ دھرم پریورتن بدل رہا تھا، کئی بدل چکے تھے، پیسوں کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، طاقت کے لیے کچھ لوگ بدلتے ہیں، ڈر سے کچھ لوگ بدلتے ہیں، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ ہر زمانے میں قائم رہتے ہیں۔ بادشاہ کے کچھ وزیروں میں لوگ تھے جن کی تعداد 7 اور بعض روایتوں میں 8، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ یہ الگ الگ لوگ تھے، یہ ایمان والے لوگ تھے جو اللہ پر ایمان رکھتے اور آخرت پر ایمان۔ اب وہاں جو ذکر کرتا اسے مار دیا جاتا۔ تو ان لوگوں نے ایک دن مشورہ کیا کہ اس شہر کو چھوڑ کر ہم دور چلے جاتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اب یہاں ایمان بچانا بہت مشکل ہو گیا ہے، ورنہ بادشاہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، شرک اور کفر کرنا پڑے گا، ہم چلتے ہیں شہر سے باہر۔ یہ ساتوں نے راتوں رات مشورہ کیا اور نکل پڑے۔ ان کے ساتھ ایک کتا ہو لیا، اصحاب کہف کا کتا کہا جاتا ہے، ساتھ میں چلتا رہا، اور یہ لوگ آبادی سے بہت دور نکل کر باہر گئے، اور ایک غار تھا، اس غار میں ان لوگوں نے رات کو پناہ لی، سونے کے لیے چلے گئے۔ اور وہاں پر جب سونے کے لیے وہ لوگ گئے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کے کانوں پر سالوں تک کے لیے نیند کو طاری کر دیا، سلا دیا ان کو رب تعالیٰ۔ وہ ایسی گہری نیند میں سو گئے کہ پھر اٹھے نہیں، دن گزرتے چلے گئے۔ بادشاہ کو کسی نے خبر کر دی کہ تیرے دربار کے یہ وزیر بھاگے ہیں۔ بادشاہ نے ڈھونڈنے کا حکم دیا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے پیروں کے نشان سے وہاں غار تک لوگ پہنچ گئے۔ بادشاہ نے کہا، بادشاہ سے کسی ایک شخص نے کہا اس غار کے اندر یہ لوگ سو رہے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا ان کی سزا یہ ہے کہ اس غار کو اچھی طرح سے دیوار لگا کر بند کر دو، یہی ان کی قبر بن گئی، یہ کبھی باہر نہ آ سکے، ان کی سزا یہی ہے۔ دیوار تعمیر کر دی گئی اور غار کا منہ سب بند کر دیا گیا، وہ نکل نہیں سکتے تھے۔ اندر جیسی وہ لوگ سو گئے، بادشاہ سزا دے کر چلا گیا۔ وہاں ایک چرواہا تھا، اس نے ان کا پورا واقعہ دیوار پر لکھ دیا، یہ کون لوگ تھے، ان کا نام کیا تھا، یہ کیوں اپنے شہر سے نکلے تھے، لکھ کر کے رکھ دیا۔ زمانے بدلتے گئے، مہینے، سال، اس کے بعد صدیاں، 300 سال گزر گئے، 300 سال گزر گئے تقریباً۔ 300 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ انہیں اٹھایا۔ وہ جب اٹھے تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، پوچھنے لگے کتنی دیر ہو گئی سو کر کے۔ کسی نے کہا ہم رات کو آئے تھے صبح ہو گئی ہے، کسی نے کہا صبح آئے تھے دوپہر ہوئی۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ رب تبارک و تعالیٰ صدیوں کو چاہے تو منٹوں میں گھیر سکتا ہے۔ جب اصحاب کہف کے ایمان والوں کے لیے 300 سال آدھے دن کے برابر لگ رہے ہوں تو میرے مصطفیٰ کے معراج کا سفر اگر وہ لاکھوں سال کا بھی ہو تو دنیا والوں کے لیے منٹوں کا کیوں نہیں لگ سکتا؟ یہ اللہ رب العزت جیسا چاہے وقت کو گھیر دے اور چھوٹے وقت کو چاہے تو طویل کر دے۔ ہاں، اب اٹھے اور اس کے بعد ان لوگوں نے پھر آپس میں دیکھ کر نشانیاں بھی بدلی ہوئی تھیں، بال بڑے تھے، ناخن بہت بڑے ہو چکے تھے، سب تبدیلی تھی۔ تو پھر انہوں نے کہا خیر جیسا بھی ہے ایک صاحب کو بھیجو تاکہ کھانا لے آئے، بھوک لگی۔ تو ایک صاحب ان میں جو تھے ان کو کہا کہ چھپ کر کے جانا، کہیں بادشاہ کے کارندے دیکھ نہ لیں، ورنہ وہ ہمیں پکڑ لیں گے تو پھر اپنے دین میں واپس لے جائیں گے، یا تو پھر ہمیں ہلاک کر دیں گے۔ یرجموکم او یعیدوکم فی ملتہم، وہ اپنی دین میں ہمیں واپس لے جائیں گے، سنبھل کر جانا۔ پھر ایک صاحب نکلے پیسے لے کر کے، بازار میں گئے کھانا لینے کے لیے، کھانا خریدا اور پیسے دیا۔ ارے 300 سال پہلے کا سکہ تھا، کتنی بادشاہتیں آئی گئی۔ دکان والے نے دیکھا اور کہا یہ کیا دے رہے ہو؟ کہا پیسہ دے رہے ہیں۔ کہا یہ پیسے کہاں سے تمہیں ملے؟ کہا یہ ہمارے اپنے پیسے ہیں۔ دکان والے کو شک ہوا کہ اس کو شاید پرانا کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہوگا، کیونکہ سونے کے سکے ہوتے تھے پہلے، چاندی کے، سونے کے سکے، یہی کرنسی ہوتی تھی۔ یہ نوٹوں کی، یہ یہودیوں کی کرنسی جس کو آج ہم استعمال کر رہے ہیں، اصل جو کرنسی تھی وہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی۔ تو پھر دکان والے نے
اس صاحب کو جو اصحاب کہف میں ہیں دکان پر ہی کھڑا کیا اور اندر سے جا کر کے بادشاہ کی پولیس کو خبر کر دیا. اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا نام بیدروس تھا, وہ ایمان والا تھا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا. روز دعا کرتا تھا کہ اے مولا میری قوم گمراہ ہو رہی ہے, یا آخرت پر یقین نہیں کر رہی ہے, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر یقین نہیں کر رہی ہے, تو کوئی ایسی نشانی دکھا دے کہ ان کا عقیدہ مضبوط ہو جائے. ہاں, بادشاہ کی دعا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ ان کو زندہ کیا ہے. تو بیدروس کے پاس جب یہ خبر پہنچی کہ ایسا ایسا ایک شخص آیا ہے جو پرانے زمانے کے سکے لے آیا ہے, تو بادشاہ نے اپنی فوج کو ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس شخص کے ساتھ, یہ کہاں سے آیا. جب یہ کھانا لینے آئے ہوئے صاحب نکل کر کے واپس پوری فوج کے ساتھ غار آ رہے تھے, تو اصحاب کہف نے کہا ہمارا ساتھی پکڑا گیا اور بادشاہ کی فوج آ رہی ہے ہمیں گرفتار کرنے. لیکن جو آئے وہ لوگ, ان لوگوں کو دیکھا تو سارے لوگوں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے. کہا اصحاب کہف کے بارے میں ان لوگوں نے سن رکھا تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو بادشاہ سے اپنا ایمان بچا کر چلے گئے تھے اور غار ان کے لیے قبر بنا دی گئی تھی, اور آج غار کھلا ہے اور اس میں یہ لوگ زندہ سلامت بیٹھے ہوئے 300 سال کے بعد زندہ سلامت بیٹھے. تو بادشاہ نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ دیکھو وہ رب قدیر 300 سال کے بعد جب کسی کو بیدار کر سکتا ہے تو ہر انسان کو موت کے بعد دوبارہ زندہ ضرور فرمائے گا. عقیدہ آخرت کو زندہ کیا. اب اصحاب کہف دوبارہ اپنی غار میں گئے, کھانے ہونے کا مسئلہ تو ختم, اور دوبارہ ان کو نیند لگ گئی. اللہ نے پھر ان کو گہری نیند میں سلا دیا. جیسی ہی وہ سو گئے تو اصحاب کہف کا کتا بھی اسی طرح زندہ ہوا, اسی طرح پھر سویا. اب جو بیدروس تھا اس نے دیوار پھر سے بنا دی اور ان کا پورا واقعہ لکھا, اور وہاں ایک مسجد بنائی, اور مسجد بنا کر وہ ڈیٹ, وہ جو دن تھا جس دن وہ اٹھے تھے, اس دن کو یادگار کے طور پر سارے لوگوں کو اعلان کیا کہ سال میں جب یہ دن آئے گا سب یہاں جمع ہوں گے اور اللہ کی عبادت کریں گے. اسی سے تو عرس کی شرعی حیثیت بھی ثابت ہوتی ہے. اولیاء اکرام کے عرس ہم جو مناتے ہیں قرآن پاک میں موجود ہے. اصحاب کہف جس دن سوئے جس دن اٹھے وہ تاریخ لکھ دی گئی. بہرحال اب اصحاب کہف کو دوبارہ جب اندر رکھا گیا تھا تو سونے کے تابوت بنائے تھے بادشاہ نے. یہ بیدروس نے سونے کے جنازے تابوت بنا کر اس میں ان کو لٹایا اور اندر رکھا. ایک ہی دن کے بعد وہ بادشاہ کے خواب میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم دنیا سے بھاگ کر کے یہاں آئے اور تو دنیا ہمارے پاس لایا ہے, فوراً ہمیں اس سونے اور چاندی سے الگ کر. پھر دوبارہ ان کا غار کھولا گیا, پھر وہ سونے کے تابوت سے انہیں نکالا گیا اور پھر صاف مٹی میں انہیں سلایا گیا. یعنی میرے عزیزو اندازہ کرو ان 7 لوگوں کے بارے میں کہیں قرآن میں یہ نہیں ہے کہ وہ نبی ہیں, وہ شہید ہیں, وہ صدیق ہیں, نہیں, بلکہ مولا فرماتا ہے وہ 7 نوجوان تھے جنہوں نے اپنا ایمان بادشاہ سے بچا کر اللہ پر یقین کر کے غار میں پناہ لی. تو اللہ نے ان کا تصرف اور طاقت اتنی عطا کی کہ ان کی سونے کے بعد بھی وہ جس کے خواب میں جائیں چلے جائیں اور 300 سال بعد جب چاہیں بیدار ہو جائیں. اب جن کے بارے میں صاف ثابت ہے کہ امت مصطفیٰ کی یہ اولیاء ہیں, صدیق ہیں, شہید ہیں, تو کیا وہ اپنی قبروں میں زندہ نہیں ہو سکتے؟ اور اگر صدیق شہید زندہ ہیں تو میرا مصطفیٰ بھی اپنی قبر میں زندہ ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو کیا سمجھ سکتے؟ اصحاب کہف کا یہ جو واقعہ ہے یہ قرآن پاک میں بیان کیا گیا. عزیزان گرامی, اب بھی اصحاب کہف اپنی غار میں سو رہے ہیں, اب بھی سو رہے ہیں. یہاں تک کہ حدیث میں ہے ہر عاشورہ کی محرم کی تاریخ کو یعنی 10ویں محرم کو وہ کروٹ بھی بدلتے ہیں. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ سورج بھی ان کے اوپر سے جاتا ہے. وہ غار ایسی کیفیت میں, لوکیشن ایسا ہے اس غار کا کہ سورج جب جاتا ہے تو دوپہر کے وقت آتا ہے تو سورج اس طرف کو ہو جاتا ہے, ڈھلنے کے وقت گرمیوں میں اس طرف, ٹھنڈیوں میں اس طرف. اور مولا تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر موسم کی سختی سے ان کو محفوظ رکھا ہے. سورہ کہف میں 2 صفحے میں آپ پڑھ لیں,
سورج کی تپش سے، بارش کی سڑن سے، ٹھنڈیوں کے گلانے سے اللہ ان کی حفاظت فرمایا. اور پھر فرماتا ہے وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ. تم اگر ان کو دیکھو گے، اللہ فرماتا ہے، تو تمہیں وہ جاگتے ہوئے نظر آئیں گے. تَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، جبکہ وہ سو رہے ہیں. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ. اللہ فرماتا ہے ہم ان کو کبھی دائیں جانب کروٹ دیتے ہیں، کبھی بائیں جانب کروٹ دیتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. اللہ فرماتا ہے اور ان کا کتا پالتی مار کر ان کے قریب میں بیٹھا ہوا ہے. یعنی چاروں پیر جیسے کتا کسی کی نگرانی میں بیٹھتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے ان کا کتا چاروں پیر پھیلائے ہوئے ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے. کتے کے بارے میں قرآن میں آیا جس کا نام بھی قطمیر. وہ کتا ابھی بھی بیٹھا ہوا ہے غار میں. اور رب تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکو گے، اگر دیکھنے کی کوشش کرو گے لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا. تم پیٹ پھیر کر بھاگ جاؤ گے، ایسا رعب ہم طاری کریں گے. رعب طاری ہو جائے گا، کوئی دیکھ نہیں سکے گا وہ کس کیفیت میں ہے. اللہ ان کی حفاظت کر رہا ہے. اب میں اس پورے سورہ کہف کے بعد اخیر میں ایک جملہ ضرور کہنا چاہوں گا. عزیزان گرامی، اصحاب کہف ایمان والے تھے، ایمان والے تھے اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے تھے. لیکن کتا کون سے ایمان والا ہے؟ کتا کون ہے؟ کتا تو ایک جانور ہے اور اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے سارے جانور قیامت کے دن ختم کر دیا جائیں گے اور معدوم کر دیا جائیں گے، ان کا وجود ختم کر دیا جائے گا. لیکن کچھ جانوروں کا ذکر میرے آقا نے حدیث میں فرمایا وہ جنت میں بھی جائیں گے. ان جانوروں میں اصحاب کہف کا کتا بھی ان کے ساتھ جنت میں جائے گا. اصحاب کہف کا کتا جنت میں جائے گا. اب مجھے یہ توجہ چاہتا ہوں، اصحاب کہف کا کتا جنت میں کیوں جائے گا؟ اس لیے میرے عزیزو ہے کتا لیکن تھا اللہ والوں کے ساتھ. تھا کس کے ساتھ؟ اللہ والوں کے ساتھ تھا. اسی لیے کہتے ہیں اولیاء اکرام کے دامن سے جو چیز لگ جاتی ہے وہ بھی نسبت سے بڑی محترم ہو جاتی ہے. اصحاب کہف کا کتا اگر ان کے قریب ہو کر جنت میں جا سکتا ہے تو ہم غوث کے دیوانے ہو کر کیوں نہیں جا سکتے؟ اسی لیے بریلی کے امام نے گنگنایا بھی تو یوں گنگنایا، یا غوث تجھ سے در، در سے سگ، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں، سگ کہتے کتے کو، اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ غوث تم سے دربار کو نسبت ہے، تمہارے دربار سے تمہارے کتے کو نسبت ہے، اور تمہارے کتے سے مجھے نسبت ہے، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اور جن کتوں کے گلے میں پٹا ہوتا ہے اسے میونسپلٹی والے نہیں پکڑتے. ہاں کیوں؟ اس لیے کہ کسی کا پالا ہوا ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے. یا غوث حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا. اللہ تعالی ہم سب کو قادری پٹا عطا فرمائے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. ہم اسی بات پر فخر کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے بھی فخر کرنا جو سکھایا ہے وہ اس پر ہے کہ میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بغداد کے کتے بھی اگر مجھے دیکھیں گے تو میری قسمت کی قسم کھائیں گے. کس بات پر؟ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میری قسمت کی قسم کھائیں سگانے بغداد، ہند میں رہ کے بھی دیتا رہوں گا پہرا تیرا. انشاءاللہ العزیز آخری سانس تک ہم مصطفیٰ کریم کی عزت اور ان کی ناموس کا پہرا دیتے رہیں گے، چاہے کفار کے چنگل میں ہی کیوں نہ رہیں. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے اگر ابو جہل کی مٹھی میں بھی کنکریاں جائیں تو مولا ان سے کلمہ طیبہ پڑھاتا ہے. اللہ رب العزت اگر آج ہمیں ظالموں کے چنگل میں رکھا ہے تو زبان تو مولا کی قدرت میں ہے، جب تک وہ چاہے اپنے مصطفیٰ کے گن گانے کی توفیق عطا کرتا رہے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.